نئے ورژن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللہم الہمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم. کفارہ قتل ہے کفارہ قتل فتحریر رقبۃ مؤمنۃ کفارہ قتل، اور کفارہ یمین ہے یا کفارہ ظہار ہے. تحریر رقبۃ او تحریر رقبۃ، تحریر رقبۃ. امام شافعی رحمہ اللہ وجوہ فاسدہ میں سے تیسری وجہ فاسد. امام شافعی رحمہ اللہ جب تیسری وجہ فاسد یہ ہے کہ مطلق اور مقید اگر واقع ہو، مطلق اور مقید اگر کسی مسئلے میں واقع ہو تو امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک مطلق و مقید پر محمول کیا جائے گا، اگرچہ وہ دونوں مطلق اور مقید دونوں الگ الگ حادثے میں ہو، دونوں الگ الگ حادثے مسئلے میں ہو. ایک مسئلے میں ایک حکم مطلق آ گیا، دوسرے مسئلے میں حکم وہی حکم ہے مقید بن کر آ گیا. تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا اگرچہ وہ دو الگ الگ مسئلے میں آئے ہوں. ایک مسئلے میں حکم مطلق ہے، وہی حکم دوسرے مسئلے میں آ گیا، وہاں مقید ہے، تو مطلق و مقید پر محمول کیا جائے گا اگر مسئلے الگ الگ ہوں گے. یعنی اگر الگ الگ ہوں گے تب بھی محمول ہوگا. تو اگر ایک مسئلے میں حکم مطلق بھی آئے اور مقید بھی آ جائے تو بطریق اولا مطلق مقید پر کیا ہوگا؟ محمول ہوگا. مطلق اور مقید جب دو میں مطلق مقید پر محمول ہوتا ہے دو الگ الگ مسائل میں، تو ایک میں ان کے ہاں بطریق اولویت کے ہوگا، مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا. مثال دے دیں گے سمجھ میں آ جائے گا. جیسے کہ یہاں کفارہ قتل ہے، کفارہ قتل ایک الگ مسئلہ ہے، اور کفارہ یمین اور کفارہ ظہار یہ الگ الگ مسائل ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو کفارہ قتل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتحریر رقبۃ مؤمنۃ، یہاں رقبہ مومنہ کی قید کے ساتھ مقید ہو گیا. مقید وہ ہے کہ جو ذات مع صفت، جو کسی ذات پر دلالت کرے اس کے بعد صفات کے ساتھ، یہ ہے مقید. تو رقبہ ذات ہے اور اس ذات کے ایک صفت پر بھی ساتھ دلالت کرے، تو جو ذات مع صفت پر دلالت کرے وہ مقید ہے. تو یہاں دیکھو رقبہ مومنہ کی صفت کے ساتھ مقید ہو گیا، رقبہ کی صفت آ گئی مومنہ. اور آپ پڑھ چکے ہو امام شافعی رحمہ اللہ کی استدلال فاسدہ میں سے یہ بھی ہے کہ جو صفت ہے وہ وصف کو شرط کے ساتھ ملاتے ہیں، اور عدم شرط سے عدم حکم پر استدلال کرتے ہیں، عدم حکم سے عدم شرط سے عدم حکم پر استدلال کرتے ہیں. حکم نہیں پایا گیا اس لیے کہ شرط نہیں پائی گئی، لہذا امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ وصف شرط کے ساتھ کی طرح ہے. اصل میں یہ تحریر رقبۃ ان کانت مؤمنۃ،
معلوم ہے یہ وصف شرط کی طرح ہے، انہوں نے اس وصف کو شرط سے ملایا۔ جب یہ وصف شرط کے مانند ہے، شرط کی طرح ہے، اور شرط میں ان کا قاعدہ و اصول یہ ہے داڑھی چھوڑ کر کہ شرط میں عدم حکم عدم شرط کی وجہ سے ہوتا ہے، شرط حکم کو کے روکنے میں عامل ہے نہ کہ سبب کے روکنے میں، لہذا یہاں پر بھی اگر مومنہ رقبہ مومنہ ہوگا تو کفارہ قتل ادا ہو جائے گا، مومنہ نہیں ہوگا تو کفارہ قتل ادا نہیں ہوگا۔ اور اس عدم کو وہ عدم شرعی کہتے ہیں، یعنی سبب تو پایا گیا ہے، شرط نے حکم کو روکا ہے، سبب کو نہیں روکا، سبب پایا گیا ہے، شرط نے صرف حکم کو روکا ہے۔ شریعت نے کہا جب تک شرط نہ پائی جائے حکم نہیں پایا جائے گا، اس لیے یہ عدم شرعی ہے، عدم اصلی نہیں ہے کہ جس کا سبب سرے سے موجود ہی نہ ہو، نہیں سبب موجود ہے۔ اور عدم شرعی کے بارے میں پیچھے گزر چکا کہ عدم شرعی وہ آگے متعدی ہوتا ہے، یعنی اس پر کسی اور کو قیاس کرنا درست ہے۔ اب دیکھو یہاں پر یہ صفت مومنہ کی قید کے ساتھ مقید ہے، اور صفت کو امام شافعی رحمہ اللہ نے شرط کے ساتھ ملایا کہ صفت شرط کے مانند ہے، اور عدم حکم شرط سے جب عدم حکم پر استدلال کرتے ہیں تو پھر عدم وصف سے بھی عدم حکم پر استدلال کریں گے، اور اگر یہ صفت نہ ہوگی تو حکم بھی۔ اس لیے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر رقبہ کافرہ کو آزاد کرے گا تو کفارہ ادا نہیں ہوگا، اس لیے کہ مومنہ کی قید کے ساتھ مقید ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہی کفارہ یمین ہے۔ کفارہ یمین میں اللہ نے فرمایا او تحریر رقبۃ، یہاں دیکھو مطلق ہے، مطلق ہوتا ہے ما يدل علی الذات بدون الصفہ، جو صرف ذات پر دلالت کرے بغیر کسی صفت کے، صفت نہ ہو صرف ذات پر دلالت ہو۔ اب یہاں صرف رقبہ پر دلالت ہے، کوئی صفت نہیں ہے، مومنہ کافرہ ہو یا مسلمہ ہو، صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، ذکر ہو یا انثیٰ ہو، کوئی قید نہیں ہے، لہذا یہ رقبہ مطلق ہے۔ اسی طرح کفارہ زہار میں ہے تحریر رقبۃ، یہ بھی دیکھو مطلق ہے۔ یہاں کفارہ زہار مقید بن کر آ گیا، یہاں مطلق آ گیا، حکم ایک ہی ہے کفارہ، یہ بھی کفارہ ہے یہ بھی کفارہ ہے۔ اور الکفارات من جنس واحد، الکفارات کفارہ ہے، سب کا جنس ایک ہے۔ جب سب کفاروں کا جنس ایک ہے تو اشتراک پایا گیا، کیا پایا گیا؟ یہ بھی کفارہ ہونے میں یہ بھی کفارہ ہونے میں شریک ہے، سب کی جنس ایک ہے۔ جب سب کی جنس ایک ہے تو دیکھو یہاں مطلق ہے اور یہاں مقید ہے، اور مسئلہ ایک ہے، مسئلہ الگ الگ ہے، حکم ایک ہے، مسئلے الگ الگ ہے اور حکم تحریر رقبہ حکم ایک ہے، یہاں بھی تحریر رقبہ ہے، ان دونوں میں بھی تحریر رقبہ ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب مسئلے دو ہوں، الگ الگ مسئلوں میں بھی مطلق اور مقید آ جائے تو مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا۔ اس لیے امام شافعی رحمہ اللہ اس مومنہ کی قید کو کفارہ یمین میں بھی مانتے ہیں اور کفارہ زہار میں بھی مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں چونکہ یہاں عدم وصف سے عدم حکم لازم آتا ہے، اور یہ عدم شرعی ہے، یعنی اس کو متعدی کیا جائے گا ان کی طرف، یعنی ان کو اس پر قیاس کیا جائے گا، ان کو ان پر قیاس کیا جائے گا۔ یہاں جو مومنہ کی قید ہے مقید ہے تو ان کو بھی مقید کیا جائے گا۔ اسی وجہ سے امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک کفارہ یمین میں بھی اگر مومنہ ہوگا تو کفارہ ہوگا وگرنہ نہیں ہوگا، کفارہ زہار میں بھی اگر مومنہ ہوگا تو کفارہ ہوگا وگرنہ نہیں ہوگا۔ عدم شرعی سمجھ میں آ گئی؟ چونکہ یہ عدم شرعی تھا تو متعدی ہو سکتا ہے، اس لیے متعدی کر دیا اس کی طرف، اور ان میں بھی مومنہ کی قید کو ضروری سمجھا۔ یہاں بھی اگر وہ مومنہ کی قید ہوگی تو عدم صفت سے عدم حکم پر استدلال ہے، مومنہ ہوگا تو کفارہ ہوگا، مومنہ نہ ہوگا تو کفارہ بھی نہ ہوگا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ جب دو الگ الگ مسئلوں میں امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب الگ الگ مسئلوں میں مطلق اور مقید آ جائے تو مطلق مقید پر محمول ہوتا ہے،
تو اگر ایک مسئلے میں آ جائے تو وہاں تو بطریق اولا مطلق مقید پر محمول ہوگا. جیسے کہ کفارہ زہار میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا. پھر آگے کہ او صیام شہرین متتابعین. آگے پڑھو من قبل ان یتماسا کے بعد کیا ہے؟ ذالکم توعظون ومن لم یجد فصیام شہرین متتابعین. دیکھو متتابعین یہاں بھی ہے من قبل ان یتماسا. آگے کیا ہے؟ فإطعام 60 مسکینا. مسکین جی مسکینا جی الف کے ساتھ ہے. ہم وقف نہیں کر رہے. آگے جاؤ. یہ دیکھو یہاں پر ان میں من قبل یتماسا کی قید نہیں ہے. مسئلہ ایک ہے کفارہ زہار. مسئلہ ایک ہے کفارہ زہار اور احکامات 3 آ گئے. 3 حکم ہے. ایک کفارہ ہے. مسئلہ ایک، حادثہ ایک، لیکن احکامات 3 ہے. اگر کہ زہار کر لے تو تحریر رقبہ کرے من قبل ان یتماسا ان قبل ان یجامع. جمع کرنے سے پہلے تحریر رقبہ کرے. یہ شرط ہے. فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا. جمع سے پہلے 2 مہینے روزے رکھے. اب یہاں دیکھو یہاں جمع کی قید نہیں لگی، من قبل یتماسا کی قید نہیں ہے. معلوم ہو اگر کھانا کھلانے کے دوران جمع کر لے، یہاں اگر پہلے 2 صورتوں میں اگر جمع درمیان میں پایا جائے تو کفارہ نہیں ہوگا، اور یہاں پر اگر جمع پایا جائے 60 مسکینوں کھانا کھلانے کے دوران پایا جائے تو چونکہ یہاں قید نہیں لگی اس لیے کفارہ ادا ہو جائے گا. اثر نو کھانا کھلانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں قید نہیں ہے. دیکھو یہ مطلق ہے. فإطعام 60 مسکینا یہاں جمع کی قید سے یہ مطلق ہے اور یہ دونوں مقید ہے. مسئلہ ایک ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک جب الگ الگ مسائل میں مطلق کو مقید پر محمول ہوگا، جب حکم ایک ہو تو ایک مسئلے میں تو مطلق مقید پر بطریق اولا محمول ہوگا. اس لیے امام شافعی رحمہ اللہ اس کو اطعام 60 مسکین کو قیاس کرتے ہیں من تحریر رقبہ اور صیام شہرین متتابعین پر. وہ کہتے ہیں جب اس میں قید لگی ہے جمع سے پہلے ان کفارے کو ادا کرنے کی تو اس میں بھی یہ مطلق ہے، وہ مقید ہے. اس مطلق کو اس پر محمول کیا جائے گا. اس میں بھی یہ جمع والی شرط ضروری ہوگی کہ کھانا کھلائے. جمع کرنے سے پہلے اگر کھانے کے دوران جمع کر لیا تو جیسے تحریر رقبہ نہیں ہوگی اور 2 مہینوں کے روزے ادا نہیں ہوں گے، اثر نو کرنا پڑے گا. اسی طرح کھانا بھی اثر نو کھلانا پڑے گا. کفارہ ادا نہیں ہوگا. کھانا اثر نو کھلانا ان کے ہاں نہیں ہے، لیکن کفارہ یہ قید ضروری ہے. یہ قید کیا ہے؟ ضروری ہے. تو دیکھو مسئلہ اگر حادثہ اور مسئلہ ایک ہو تو مطلق مقید پر بطریق اولا کیا ہوتا ہے؟ محمول ہوتا ہے. ہمارے نزدیک مطلق مقید پر محمول نہیں ہوگا. مطلق مقید پر محمول نہیں ہوگا اگرچہ دونوں ایک مسئلے میں آ جائے. اگرچہ دونوں ایک ہی مسئلے میں آ جائے مطلق مقید پر محمول نہیں ہوگا، الا یہ کہ دونوں کا حکم بھی ایک ہو. ایک مسئلے میں آئے اور ایک مسئلے میں ایک مطلق اور ایک مقید ہو پھر ہوگا. لیکن اگر
ایک مسئلے میں آ جائے اور حکم ایک نہ ہو، دو حکموں میں ہو، ہمارے ہاں مطلق مقید پر محمول نہیں ہوتا، اگرچہ وہ مطلق اور مقید دونوں ایک ہی مسئلے میں آ جائے، الگ الگ حکموں میں ہو، الگ الگ حکم میں ہو، مطلق مقید پر محمول نہیں ہوگا۔ جیسے کہ کفارہ زہار میں مسئلہ ایک ہے، الگ الگ ہے، مسئلہ ایک ہے، مسئلہ ایک ہے کفارہ زہار، اور اس میں حکم الگ الگ ہے، ایک ہے جی، حکم الگ الگ ہے، اس لیے کہ یہاں کفار تحریر رقبہ کا حکم ہے، یہاں 2 مہینے روزے رکھنے کا حکم ہے، اور یہاں کھانا کھلانے کا حکم ہے، تو مسئلہ ایک ہے اور حکم الگ الگ ہے۔ امام احناف حضرات کہتے ہیں جب حکم ایک، مسئلہ ایک ہو اور حکم الگ الگ ہو تو مطلق مقید پر محمول نہیں ہوگا، تو اگر مسئلے 2 ہو تو وہاں بے شک حکم ایک ہی کیوں نہ ہو، بطریق اولا مطلق مقید پر محمول نہیں ہوگا۔ اس لیے احناف کے نزدیک یہاں پر کفارہ زہار میں چونکہ یہاں جمع کی قید لگی نہیں ہے، من قبل یتمسک کی قید نہیں ہے، جب نہیں ہے یہاں پر تو امام حضرات احناف کہتے ہیں اس مطلق کو، یہ المطلق یجری علی اطلاقہ والمقید یجری علی تقییدہ، دونوں کا جمع کرنا، مطلق کو مقید پر محمول کرنا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ ہر ایک پر الگ الگ عمل کرنا ممکن ہے، مطلق کو اس کے اطلاق پر رکھ کر عمل کرنا ممکن، اور مقید کو اس کے تقیید پر رکھ کر عمل کرنا ممکن ہے۔ جب دونوں پر عمل کرنا ممکن ہے تو پھر مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ ہر ایک پر الگ الگ عمل کرنے میں کوئی منافات نہیں ہے، کوئی منافات اور ضد نہیں ہے۔ جب ان میں کوئی تضاد اور منافات ہے نہیں اور الگ الگ عمل کرنا ممکن ہے تو پھر مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا، اگرچہ وہ مطلق اور مقید ایک ہی مسئلے میں اور الگ الگ حکم میں آ جائے، ایک ہی مسئلے میں اور الگ الگ حکم میں آ جائے۔ اگر 2 مسئلوں میں ہو بے شک حکم ایک ہی کیوں نہ ہو، وہاں پر بھی مطلق مقید پر محمول نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہر ایک پر عمل الگ الگ عمل کرنا ممکن ہے، دونوں کی جمع کرنے میں کوئی تضاد نہیں۔ اس لیے احناف حضرات کہتے ہیں یہاں پر مطلق و مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا۔ ان 2 صورتوں میں تحریر رقبہ میں اور صیام شہرین متتابعین میں اگر وہ ان 2 کفاروں کو جمع پر مقدم کرنا شرط ہے، یہاں شرط نہیں ہے، یہاں شرط نہیں ہے، یہاں ان کفارات کو، ان 2 کفاروں کو جمع پر مقدم کرنا شرط، اور کفارے کو جمع پر مقدم کرنے کے شرط کے لیے ضروری ہے کہ وہ کفارہ جمع سے خالی ہو۔ کفارہ ہے، تحریر رقبہ کو جمع پر مقدم کرنا شرط، تو جب کفارہ جمع پر مقدم ہو جائے گا تو پھر یہ جمع سے بھی خالی ہونا بھی ضروری ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا ہو، اس لیے کہ جو کفارہ جمع سے مقدم ہو جائے تو وہ ضرور بالضرور جمع سے خالی ہوگی، وہ جمع سے کیا ہوگی، اس لیے تو یہ مقدم ہوگی جمع سے، اس لیے جمع سے جو کفارہ مقدم ہوگا وہ ضرور بالضرور جمع سے خالی ہوگی۔ تو احناف کہتے ہیں ان 2 کفارات میں کفارے کا جمع پر مقدم کرنا ضروری ہے، اور دوسری شرط ہے کہ وہ کفارہ جمع سے خالی ہو۔ 2 باتیں ہیں، کفارے کا جمع پر مقدم کرنا شرط، اور کفارے جب جمع پر مقدم کیا جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جمع سے کیا ہو، خالی ہو۔ 2 شرطیں ہیں، 2 چیزیں واجب ہے، ایک مقدم کرنا کفارے کو، دوسرا وہ کفارہ جمع سے خالی ہونا شرط۔ اگر ایک نہ پایا جائے تو کم از کم دوسرے پر تو عمل ہو، اگر ایک نہ پایا جائے تو کم از کم کس پر عمل ہو، دوسرے پر عمل ہو۔ اگر مقدم کرنا نہ پایا جائے تو پھر کم از کم یہ ہو کہ وہ کفارہ جمع سے خالی ہو، وہ کفارہ جمع سے خالی ہو۔ تو جو کفارہ مقدم ہوگا وہ ضرور جمع سے خالی بھی ہوگا۔ معلوم ہوا کہ اگر کفارہ مقدم نہ ہو تو پھر وہ جمع سے خالی بھی نہیں ہوتا، جمع سے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی تحریر رقبہ کر رہا تھا، تحریر رقبہ سے پہلے جمع کر بیٹھا، جمع کر لیا اس نے،
کفارہ ادا ہو گیا. کفارے کے لیے تو 2 شرطیں تھیں. کفارہ مقدم ہو جماع سے، یہاں مقدم نہیں پایا گیا. دوسرے کہ وہ کفارہ جماع سے خالی ہو، اور یہ جماع سے خالی بھی نہیں ہوا. تو احناف کہتے ہیں 2 چیزیں واجب تھی، اور دونوں میں اگر ایک نہ ہو تو دوسرا تو کم از کم ضرور ہو، تاکہ ایک واجب اگر فوت ہو جائے تو احون یہ ہے کہ پھر اس کے دوسری شرط اور دوسرا واجب پایا جائے. لہذا اگر تحریر رقبہ ہو یا صیام شہرین ہو اور یہ مقدم نہ کر سکا جماع پر اس کو، یعنی اس کے دوران ابھی 1 مہینہ روزے رکھے تھے کہ 1 مہینہ باقی تھا کہ اس نے جماع کر لیا، کفارہ جماع پر مقدم ہو گیا. کفارہ پورا کفارہ جماع پر مقدم ہو گیا نہیں ہوا، تو ایک واجب نہیں پایا گیا. ان پر 2 چیزیں شرط تھی، مقدم بھی ہو اور وہ کفارہ جماع سے خالی بھی ہو. تو ایک تو نہیں پایا گیا. دوسرا پایا جا سکتا ہے کہ وہ کفارہ جماع سے خالی ہو. اب کیسے خالی ہوگا؟ یہاں تو آدھے کفارہ ہو چکا ہے بغیر جماع کے، اور دوسرا آدھا باقی تک کے درمیان میں جماع ہو گیا، تو تقدیم بھی نہیں پائی گئی اور اخلاء بھی نہیں پایا گیا، وہ کفارہ جماع سے خالی کرنا بھی نہیں پایا گیا. اس لیے احناف کہتے ہیں ان دونوں میں کہ از سر نو کفارہ ادا کرے گا. از سر نو 1 مہینہ روزے رکھے تھے، ابھی 1 مہینہ روزے باقی تھے کہ جماع کر لیا، تو کفارے کا مقدم کرنا نہیں پایا گیا. ٹھیک ہے. احناف کہتے ہیں از سر نو روزے رکھے تاکہ کم از کم دوسری شرط تو ہو کہ کفارہ جماع سے خالی ہو. یہ جب از سر نو روزے رکھے گا، جب دوبارہ روزے رکھے گا، تو وہ جو 2 مہینے کے دوبارہ روزے رکھے گا اس میں تو جماع نہیں ہوگی نا، تو وہ کفارہ جماع سے کیا ہو گیا؟ خالی ہو گیا. لیکن تقدیم نہیں پائی گئی، اس لیے کہ پہلے والے کفارے میں جماع کر دی اس نے. سوا 9. ٹھیک ہے جی، نگران کا چمڑا اتارو. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے اثر نو کفارہ ادا کرے گا، اثر نو روزے رکھے گا، اثر نو تحریر رقبہ کرے گا. تو جب اثر نو کرے گا تو اس میں جماع نہیں ہے. دیکھو وہ کفارہ جماع سے خالی ہے. تقدیم تو نہیں پائی گئی لیکن اخلاء اگر ایک شرط نہیں پائی گئی تو کم از کم دوسری شرط تو ہو. اس لیے ان 2 صورتوں میں احناف کہتے ہیں کہ اثر نو کفارہ دے گا. اور یہاں چونکہ من قبل یہ تماسک کی قید ہے نہیں، یہ مطلق ہے، یجری علی اطلاق ہی. اگر کھانا کھلانے کے دوران اس سے جماع ہو گیا یا کر لیا عمدن تو کفارے کے اثر نو دینے کی ضرورت نہیں ہے، کفارہ ہو جائے گا. پہلے جتنے مسکینوں کو کھانا کھلائے اثر نو دینے کی حاجت نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں قید نہیں ہے اور وہاں قید ہے. اس لیے المطلق یجری علی تقییدہ والمقید یجری علی تقییدہ والمطلق یجری علی اطلاقہ. یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ احناف کہتے ہیں جب ایک مسئلے میں مطلق مقید پر محمول نہیں ہوتا